السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوال کے 6 روزے اور ان کی فضیلت، آرگنائزڈ بائی مدرسہ صفا، بنگلور، انڈیا۔ شوال کے 6 روزے اور ان کی فضیلت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے سال مسلسل روزے رکھنے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھا، اور انشاءاللہ اس کے بعد پورا سال روزے رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ شوال کے 6 روزے رکھ کر اس کی فضیلت ہم حاصل کریں۔ رواہ مسلم صحیح۔ اور انہی روزوں کے متعلق چند اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان روزوں کا حکم کیا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان روزوں کا حکم سنت ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اس سنت پر ہم عمل کریں اور اس فضیلت کو ہم حاصل کریں۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے رمضان کے پورے مکمل روزے رکھ لیے تو آپ کو چاہیے کہ عید کے فوری بعد شوال کے بھی روزے رکھ لیں۔ یہ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ابھی رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے رکھ کر آپ کو عادت ہو چکی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کو عید کے فوری بعد رکھ لینا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ نے تاخیر کی تو آپ کے اندر سستی بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر بعد میں جا کر رمضان کی عادت اگر چھوٹ گئی تو آپ کو شوال کے روزے رکھنے میں دشواری پیدا بھی ہو سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے روزوں کے بعد فوری شوال کے روزے رکھ لے کر آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اور رہی تیسری بات یہ ہے کہ ان روزوں کو ایک ساتھ رکھ لینا بہتر ہے، یعنی 6 روزے مسلسل کر کے رکھ لینا آپ کے لیے بہت بہتر ہے، مناسب ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی الگ الگ کر کے رکھنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے چھوٹ ہے، وہ رکھ سکتا ہے کہ وہ پورے مہینے میں کبھی بھی 6 روزے رکھ کر مکمل کر لے سکتا ہے۔ مثلا شروع مہینے میں 2 روزے رکھ لیے، پھر درمیان میں 2 روزے رکھ لیے، پھر آخر میں جا کر 2 روزے رکھ لے کر 6 روزوں کو مکمل کر لیا، تو الحمدللہ یہ اس کے لیے مناسب ہے۔ اور اگر کوئی شخص پیر اور جمعرات کو جیسے کہ سنت روزے رکھتے ہیں، ان روزوں میں شوال کے روزوں کی نیت کر کے رکھ لیتا ہے، تب بھی الحمدللہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اسلام نے اجازت دی ہے، علماء نے کہا ہے، لیکن یاد رہیں کہ یہ روزے چھوٹنے نہ پائیں۔ اور رہی چوتھی بات تو یہ ہے کہ اگر بیماری یا کسی مجبوری کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہوں تو کیا پہلے رمضان کے روزوں کو مکمل کرنا چاہیے یا پھر شوال کے روزوں کو پہلے رکھ لینا چاہیے؟ تو اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے رمضان کے روزوں کو مکمل کر لینا چاہیے، یہ اس لیے کہ قضا ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ مسنون روزے ہیں۔ شوال کے روزے مسنون ہوتے ہیں، ذمہ داری کے بعد ان روزوں کا درجہ آتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، مناسب یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ رمضان کے روزوں کی قضا پوری کر لیں، پھر اس کے بعد جا کر شوال کے 6 روزے آپ رکھ لیں۔ اور اگر کوئی بعد میں جا کر قضا کرنا چاہتا ہے، پہلے شوال کے روزے رکھ لینا چاہتا ہے، تو اسلام میں اس کے لیے بھی چھوٹ ہے، وہ رکھ سکتا ہے، لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کی قضا پہلے کر لیں۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں شوال کے روزوں سے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی۔ بس دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔